نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جان بھی عطا فرمائی، مال بھی عطا فرمایا، اور ان دو نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالی نے ہمیں سمجھایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ انسان اس سے اللہ نے خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں سے خرید لیا ہے ان کے مالوں کو اور ان کی جانوں کو، اس بات کے بدلے میں کہ ان کو جنت ملے گی۔ اور وہ خریدنا، حالانکہ مالک تو اللہ ہے، جان کا مالک بھی اللہ ہے، مال کا مالک بھی اللہ ہے، لیکن اللہ نے ہمیں کچھ عرصے کے لیے یہ جان دی ہے، کچھ عرصے کے لیے مال دیا ہے، اور بندے کو یہ سمجھایا کہ اب یہ تیرے اختیار میں ہے، اس جان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا اور اس مال کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا یا غلط استعمال کرنا، دونوں کا اختیار اس انسان کے پاس ہے۔ چنانچہ اللہ نے انسان پر کچھ عبادتیں ایسی فرض فرما دی کہ جن کا تعلق انسان کی جان کے ساتھ ہے، کچھ عبادتیں اللہ نے ایسی انسان کے ذمے فرض فرما دی کہ جن کا تعلق مال کے ساتھ ہے، اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق جان کے ساتھ بھی ہے، مال کے ساتھ بھی ہے۔ جو جان سے متعلق عبادات ہیں ان میں ایک نماز اور ایک روزہ۔ نماز اور روزہ یہ دو ایسی عبادتیں فرض ہیں کہ جن کا تعلق انسان کی جان کے ساتھ ہے، اور ایک عبادت جو فرض کی اس کا تعلق صرف مال کے ساتھ ہے، اور وہ ہے زکوٰۃ۔ اور ایک اور عبادت ایسی فرض فرما دی جو کہ جانی بھی ہے، مالی بھی ہے، اور وہ ہے حج۔ حج میں مال بھی صرف ہوتا ہے، جان بھی صرف ہوتی ہے، وہ جانی عبادت بھی، مالی عبادت بھی۔ اور اللہ رب العزت نے اس روزے کو فرض کیا رمضان کے اندر، وہ انشاءاللہ آئندہ 2 ہفتے کے بعد، 1.5 ہفتے کے بعد انشاءاللہ آنے والا ہے، اس کا تذکرہ اپنے مقام پہ انشاءاللہ ہوگا۔ آج اس میں سے مالی عبادت جو زکوٰۃ ہے اس سے متعلق بات کرنا مقصود ہے کہ آج معاشرے کے اندر نوجوان بچے اور بچیوں کو خاص طور پر شادی شدہ ہوتے ہیں، کماتے ہیں، بزرگوں کو پھر کچھ نہ کچھ زکوٰۃ کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، لیکن نوجوان نسل کو زکوٰۃ کے بارے میں بہت کم معلوم ہوتا ہے۔ اس کے لیے گھر کے بزرگوں پر فرض ہے کہ وہ رہنمائی کریں آگے اپنے بچے اور بچیوں کی کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے، کتنے مال پر فرض ہوتی ہے، اس کا نصاب کیا ہے، اور پھر زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ جب ادا کرنی ہے تو کن لوگوں کو دینی ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی۔ سب سے پہلی بات کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے؟ وہ شخص جو عاقل اور بالغ ہو اور صاحب نصاب ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب نصاب ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر کوئی نابالغ ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اور اگر کوئی عاقل نہیں ہے، بیچارہ بالکل عقلی ذہنی بیماری میں مبتلا، عام ڈپریشن وغیرہ نہیں، شیزوفینیا وغیرہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر بیماری سے، بالکل پاگل پن کی جس میں انسان کو خیر اور شر کی تمیز نہیں، حواس ہی نہیں رہتے نا اس کی،
تو ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، نہ نماز فرض ہوتی نہ زکوٰۃ فرض ہوتی، کیونکہ وہ شعباس میں نہیں بیچارہ۔ تو عاقل ہونا، بالغ ہونا اور مسلمان ہونا، غیر مسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ اب وہ نصاب کتنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ جس بندے کے پاس 200 درہم زائد بچت ہو اس کے پاس، اور پھر اس پر سال گزرے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ 200 درہم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے۔ 1 درہم کا وزن ہوتا ہے 3 گرام 62 ملی گرام چاندی، 3 گرام 62 ملی گرام چاندی، اور 200 درہم بنتے ہیں جس کو ہم آج کل کہتے ہیں 52.5 تولہ چاندی، تولے کے حساب سے۔ اگر گرام کے حساب سے جیسے آج کل گرام ہے، تو گرام کے اعتبار سے یہ 612 گرام چاندی بنے گی، 612 گرام چاندی۔ آج کل جو چاندی کا ریٹ ہے اس کے حساب سے نقد روپیہ یہ بنے گا 1,33,300 روپے کے قریب قریب، 1,33,000 روپے۔ اب کسی بندے کے پاس 1,33,000 روپیہ آیا تو وہ صاحب نصاب ہو گیا، لیکن ابھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی جب اس پر سال گزرے گا، یہ پورا سال پڑا رہے گا ضرورت سے زائد، تب کہیں جا کر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ صاحب نصاب ہو جائے گا جب اس کے پاس 612 گرام چاندی، 52.5 تولہ چاندی، اور جو سونے کا نصاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ 87.5 گرام سونا، جس کو ہم کہتے ہیں 7.5 تولے سونا، 87.5 گرام سونا، 87.5۔ اگر وہ کسی خاتون کے پاس ہوگا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ عام طور پر بیویوں کے پاس موجود ہوتا ہے، اور اس صورت میں 7.5 تولے سونے سے ذرا بھی کم ہوگا تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اور جب 7.5 تولے سے اوپر ہوگا یا 7.5 تولے ہوگا زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور اس 7.5 تولے کی بھی زکوٰۃ دینی ہے، یہ بیچ میں سے مستثنا نہیں ہے۔ گھروں میں خواتین کا عام مزاج ہوتا ہے کہ جو زیور پڑا ہوتا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں اس پر تو زکوٰۃ ہے، اور یہ تو زیور ہے جو میں پہنتی ہوں یہ تو استعمال میں، اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، لاکٹ پہنے ہوئے ہیں، کانوں میں کوئی زیور پہنا ہوا ہے، عام طور پر خواتین میں یہ مزاج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں بھی یہ مزاج تھا خواتین کا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 خواتین آئیں کسی کام سے، وفی ایدیہما سواران من ذہب، تو ان کے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے، کڑے پہنے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتؤدیان زکاتہما، کیا تم ان دونوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ قالتا لا، دونوں نے کہا کہ نہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پسند کرتی ہو کہ تمہیں جہنم کی آگ کے کنگن پہنا جائے؟ تو معلوم ہوا کہ وہ زیور جو خواتین استعمال کرتی ہوں وہ بھی نصاب کے اندر شامل ہوتا ہے۔ کوشش کر رہا ہوں بہت آسان ایسی باتیں جو ہم اپنی آئندہ نسلوں تک منتقل کر سکیں زکوٰۃ کے فرض کے بارے میں، کیونکہ اس وقت بہت دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ نوجوان شادی شدہ جوڑے وہ اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں اور ان کے ذہن میں زکوٰۃ کی فرضیت نہیں ہوتی کہ زکوٰۃ بھی فرض ہوتی ہے۔ لہذا اگر خاتون کے پاس 7.5 تولے سے کم سونا ہے، اب 1 تولہ بھی 2.25 لاکھ کے قریب ہے، 1 تولہ، چاندی کا نصاب الگ، سونے کا نصاب الگ۔ اگر کسی خاتون کے پاس 1-2 تولے سونا ہے، اس کا زیور ہے، لیکن اس کے ساتھ بچت کے پیسے بھی موجود ہیں الگ سے بچت کے، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ زکوٰۃ کو کبھی بھی انکم ٹیکس کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے، یہ عام طور پر ذہنوں میں سوال ہوتا ہے
कि वो जो इनकम टैक्स कट तो जाता, फिर ज़कात का क्या कॉन्सेप्ट, ज़कात क्यों अदा करें? उसका जवाब अभी से ज़हन में रख लीजिएगा कि इनकम टैक्स और ज़कात में बहुत बुनियादी फ़र्क मौजूद हैं। नंबर एक, इनकम टैक्स ये हक़्क़ुल अब्द है, बंदे का हक़ है, हुकूकुल इबाद में से है, और ज़कात हुकूकुल्लाह में से है। दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। ज़कात ये हुकूकुल्लाह में से है और इनकम टैक्स ये हुकूकुल इबाद में से है। दूसरा बहुत बड़ा फ़र्क, आसानी से, बारीक बारीक बातें नहीं, ऐसी बातें जो समझ में आ जाएंगी। इनकम टैक्स ये नाम बता रहा है कि आमदनी पर टैक्स है, इनकम टैक्स आमदनी पर टैक्स है, और ज़कात आमदनी पर नहीं है, ज़कात बचत पर है, ज़कात बचत पर है। इसका फर्क कहाँ जाहिर होगा? बहुत आसान करके अर्ज करने लगा हूं। एक बंदे के पास 5 लाख रुपया आया, इनकम टैक्स कट गया एक दफा, इसके अकाउंट में रखा हुआ है, 10 साल तक ये 5 लाख को ना खर्च करे, ना निकाले, तो उस पर दोबारा इनकम टैक्स नहीं कटता। इनकम टैक्स आमदनी का टैक्स बस एक दफा आ गया, 5 लाख पड़ा हुआ है अकाउंट में, बस एक दफा कट गया। लेकिन ज़कात उसकी हर साल 5 लाख की निकालनी है, क्योंकि अब वो बचतों में शामिल हो गया। बिल्कुल इसी तरह रिटायरमेंट पर जो पैसा मिलता है वो पड़ा हुआ है, वो बचत शुमार होगी। एक बंदे को सैलरी मिलती है, एक महीना पहले 1.5 लाख 2 लाख उसकी सैलरी है, वो सैलरी है, आमदन है, इस पर ज़कात नहीं होती। खर्च हो गया, एक बंदे के 1.5 लाख 2 लाख तनख्वाह है, पूरे महीने में खर्च हो जाता है, बिल्कुल कुछ नहीं बचता, सारे बिलों में, बच्चों की फीसों में सब पूरा हो जाता है। उस पर 1,33,000 रुपया उसके पास बचा हुआ नहीं है, वो 1.5-2 लाख कमाने वाले पर भी ज़कात फर्ज नहीं होती जब तक कि उसकी बचत ना हो। इसी तरह बहुत आसान सी बात समझने वाली, प्लॉटों के बारे में बहुत लोग सवाल करते हैं ये वाला। बस प्लॉट में आपने देखना होगा, जो आपका घर है, जहाँ रिहाइश है आपकी दुकान है, आपकी फैक्ट्री है, इस जमीन पर ज़कात नहीं होती, चाहे लाखों का हो करोड़ों का। दुकान, घर, फैक्ट्री की जमीन, उसकी इमारत, उसकी मशीनरी, ये ज़कात के निसाब में शामिल नहीं है, चाहे करोड़ों की हो। फैक्ट्री में सिर्फ जो आपका रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, खाम माल या तैयार शुदा माल पड़ा हुआ है, या आपके पास नकद पैसा है, तो उस पर ज़कात होगी। उसका साल भर में एक निकाल लिया जाए, उसका तरीका भी अर्ज कर दूं, दुकान का भी और फैक्ट्रियों का भी, बहुत आसान। जिस दिन आपके पास 1,33,000 रुपया आया, उस दिन के हिसाब से आप शुमार कर लीजिए कि क्या आप साहिब निसाब हैं। 1,33,000 आ गया, आप साहिब निसाब हो गए। अब उस तारीख को, और कोशिश कीजिए कि चांद की तारीख ज़हन में रख लें, रमज़ान रख लें, रबीउल अव्वल रख लें, मुहर्रम रख लें, सफ़र रख लें, चांद की रखिए। उसकी ख़ास वजह अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद में समझाया कि ये बहुत सी इबादत का ताल्लुक़ चांद के साथ है, कुछ इबादत का ताल्लुक़ जो है वो सूरज के साथ उसका हिसाब व किताब है। ज़कात चांद के हिसाब से, हज चांद के हिसाब से, रोज़ा चांद के हिसाब से, लेकिन नमाज के औकात सूरज के हिसाब से, नमाज के औकात सूरज के हिसाब से, 5 नमाजों के औकात सूरज के हिसाब से। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, सूरज और चांद दोनों हिसाब का जरिया है। लेकिन ज़कात में हमें हुक्म दिया गया दीन में कि ये आप चांद के हिसाब से अदा करेंगे, इसमें सहूलत भी होती है, और वो ये है कि जो सूरज के हिसाब से साल होता है, जनवरी फरवरी शमसी कैलेंडर, वो 364 दिन का होता है, और जो कमरी यानी चांद के हिसाब से रमज़ान शवाल के महीने होते हैं, ये 354 दिन के होते हैं, 10 दिन छोटा होता है, 10 दिन छोटा चांद के हिसाब से।
لہذا 36 سال کے بعد 360 دن یعنی 1 سال کا فرق پڑ جائے گا. تو اگر کوئی بندہ جنوری فروری کے حساب سے زکوٰۃ دے رہا ہو تو اس کو 36 سال کے بعد 1 سال کی اور زکوٰۃ دینی پڑے گی، کیونکہ قمری سال چاند کے حساب سے 37 سال ہو گئے. اس حساب کتاب اور باریکی سے بچنے کے لیے آسان سا ہے. جب آپ نے ایک مہینہ متعین کر لیا، مثال کے طور پر رمضان کے 1 رمضان کو میں زکوٰۃ ادا کروں گا، آپ کے پاس پیسہ آ گیا. اب آئندہ 1 رمضان کو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنا خام مال ہے، کتنا تیار مال ہے، دکان میں کتنا ہے. سارا سال کوئی دھیان نہیں رکھنا، سارا سال زکوٰۃ کے حساب سے سارا سال کوئی حساب، کوئی اتار چڑھاؤ نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں. 1 رمضان کو اتنا تھا، آئندہ 1 رمضان کو کتنا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کر دیجیے. درمیان میں 2 لاکھ رہا، 1 لاکھ رہا، 10 لاکھ رہا، 20 لاکھ رہا، کتنا رہا، کیا رہا، اس کو شمار کرنے کے حساب کتاب کی ضرورت نہیں، کوئی ریشو بھی نکالنے کی ضرورت نہیں. بہت آسان اللہ نے دین کو سکھایا، بہت آسان. اب یہ کہ نکالنا کتنا ہے، اور میں نے بتایا پلاٹ کے بارے میں، اگر گھر کے لیے پلاٹ لیا ہو تو اس پر تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. زکوٰۃ گھر کے لیے اگر لیا ہے رہائش کے لیے، اس پر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اگر آپ نے تجارت کے لیے لیا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اگر آپ نے گھر اپنا بنا لیا، بچوں کے لیے پلاٹ لے لیا، بچوں کے لیے پلاٹ لے لیا، ایسی صورت میں وہ بھی رہائش میں شمار ہوگا، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں. گھر کے لیے، بچوں کے لیے آپ نے پلاٹ خرید کر ڈال دیا، اس پر تو زکوٰۃ نہیں. لیکن آپ نے خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ میں اس کو بیچ کے اور کماؤں گا پیسہ، تو ایسی صورت میں اب اس پر ہر سال زکوٰۃ ہوتی رہے گی. جو تجارت کے لیے خریدا جائے پلاٹ، آسان سا الفاظ، بزنس کے لیے خریدا جائے پلاٹ، اس پر ہر سال زکوٰۃ دینی پڑے گی مارکیٹ ویلیو کے مطابق. اس سال جو اس کی قیمت لگتی ہوگی مارکیٹ میں، اس کا اندازہ کر کے اس کا ادا کر دی جائے. اور پھر اب یہ کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے، اس کے لیے میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کی تلاوت کی شروع میں. جب ضرورت پیش آئے کہ زکوٰۃ کس کس کو دے سکتے ہیں، تو اس میں پہلے ایک بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ کن رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ عام غریب کو زکوٰۃ دیں تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ہوگا، اور اگر رشتہ دار کو دیں گے تو ایسی صورت میں آپ کو 2 ثواب ملیں گے، ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کا. اب کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیتے اس کو پہلے میں آسان طریقے سے عرض کر دوں. اپنی نسل سے اوپر اور اپنی نسل سے نیچے زکوٰۃ نہیں دے سکتے. میاں بیوی ایک دوسرے کو نہ دیں، بس. اب میں اپنی نسل سے اوپر اپنی نسل سے نیچے واضح کر دوں. اپنی نسل سے اوپر ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. اپنی نسل سے نیچے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی. اپنی نسل سے اوپر، پیڑھی سے اوپر اور اپنی نسل سے نیچے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. آپ نہیں دے سکتے، کوئی اور دے دے. میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہ دیں. اس کے علاوہ حقیقی بھائی ہونا، حقیقی بہن مستحق ہے. ابھی مستحق کی بات عرض کروں گا. تو اگر حقیقی بھائی، حقیقی بہن، چچا زاد بھائی، چچا زاد بہن، وہ تک مستحق ہو، آپ اس کو زکوٰۃ بلا تکلف دے سکتے ہیں، بلا تکلف دے سکتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں 8 مصرف بتائے کہ جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. انما الصدقات للفقراء، نمبر 1 فقراء، والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. 8 مصرف ہو گئے. آج تک اور قیامت تک اس میں 9واں مصرف کوئی نہیں آئے گا. یہ قرآن مجید نے طے کر دیا اللہ نے. 8 مصرف. انما الصدقات للفقراء، فقیر کو آپ زکوٰۃ اور صدقات دے سکتے ہیں. فقیر کون؟ بہت آسان سی بات، جو صاحب نصاب نہ ہو، جس کے پاس 1,33,000 52.5 تولہ چاندی، 612 گرام چاندی کے برابر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اب چاہے وہ 40-50 ہزار روپیہ کمانے والا بندہ ہے، لیکن خرچ ہو جاتا ہے،
اس کے پاس خود بچت نہیں ہے، 1,33,000 روپیہ بچا ہوا نہیں ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جس کو آپ سفید پوش کہہ دیتے ہیں معاشرے کے اندر. اور یہ وہ باتیں بتا رہا ہوں جس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام متفق علیہ باتیں ہیں. تو انما صدقات للفقراء، زکوٰۃ و صدقات فقیر کو دے سکتے. فقیر سے مراد یہ مانگنے والے نہیں، گداگر نہیں، جن کا پیشہ ہو، ہر وقت نظر آتے ہیں مانگتے ہوئے، ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، ڈانٹنا بھی نہیں چاہیے، پھٹکارنا بھی نہیں چاہیے، برا بھی نہیں کہنا چاہیے، لیکن گداگری میں تعاون نہیں کرنا چاہیے. فقیر سے مراد جو محتاج ہے، جس کے پاس نصاب کے برابر مال نہیں. نمبر 2 المسکین، مساکین. مسکین کا معنی لیس لہ قوت یومی، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، وہ بھی مستحق زکوٰۃ کا. نمبر 3 والعاملین علیہا، زکوٰۃ کا کام کرنے والے، آپ ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں. نمبر 4 والمؤلفۃ قلوبہم، لوگوں کے دلوں کو اسلام پر جوڑنے کے لیے زکوٰۃ دینا. نو مسلم ہے، یا آپ کو اندازہ ہو گیا یہ غربت کی وجہ سے عیسائی ہو جائے گا، یا کوئی اور مذہب مشنریاں وغیرہ پھرتی ہیں، اس کے مذہب کو تبدیل کر دیں گے، آپ اس کی زکوٰۃ سے مدد کرتے ہیں، جائز. والمؤلفۃ قلوبہم، لوگوں کے دلوں کو اسلام پر جوڑنا. 4 ہو گئے. وفی الرقاب، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، یہ اب موجود نہیں، اس وقت غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کیا جاتا تھا. نمبر 5 الرقاب، غلاموں کو آزاد کرنا. نمبر 6 والغارمین، غارمین قرض دار. اگر کوئی مقروض شخص ہے، اس پر قرضہ چڑھا ہوا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کا قرضہ اتر جائے، آپ زکوٰۃ کا پیسہ اس کو دیتے تاکہ وہ آگے اپنا قرضہ ادا کر دے، جائز. اپنی ذاتی ضروریات کے لیے قرض لیا ہوا، وہ تجارتی قرض مراد نہیں ہے جو لاکھوں کروڑوں روپے لیا جاتا ہے، وہ تو پھر سارے مقروض ہیں، وہ پوری قومی مقروض ہے، وہ مراد نہیں ہے. مراد یہاں سے ذاتی ضروریات کے لیے جو قرض لیا جاتا ہے وہ مراد ہے. والغارمین، تو قرض داروں کو زکوٰۃ دینا تاکہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکے. 6 ہو گئے. نمبر 7 وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کوئی کام کر رہا ہو، دین کے کام کر لگا ہوا ہے، اور اس کو کوئی کمانے والا نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی ذریعہ آمدن نہیں، آپ اس کو اس لیے دیتے ہیں کہ یہ دین کے کام میں لگا ہوا ہے اور یہ پیسہ نہیں کما رہا، تو اس کو آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے سکیں گے. 8واں مصرف ابن السبیل، اور مسافر کو آپ دے سکتے ہیں. کوئی مسافر ہے، اپنے مقام میں وہ پیسے والا ہے، مالدار ہے، لیکن اس وقت سفر میں اس کا ATM کارڈ بھی بٹوا وغیرہ سب کچھ ختم ہو گیا، پاسپورٹ وغیرہ ختم ہو گیا، اور بیچارہ بالکل کچھ نہیں ہے. ایسی صورت میں آپ اس وقت، وہ مسافر ہے اور محتاج ہے، آپ اس کو زکوٰۃ کے پیسے سے اس سے مدد کر سکتے ہیں. 8 مصرف ہو گئے. آپ نے اس میں غور فرمایا کہ اس میں طالب علم کا ذکر نہیں آیا، اس میں بیوہ کا ذکر نہیں آیا، اس میں یتیم کا ذکر نہیں آیا. یہ طالب علم بذات خود مصرف نہیں ہے. اگر طالب علم ان 8 کیٹیگری میں کہیں فٹ ہوتا ہو تو اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. لہذا بالغ طالب علم، نابالغ نہیں، بالغ طالب علم، باپ چاہے لکھ پتی ہو، وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کو ضرورت ہے، آپ اس کو پیسہ زکوٰۃ کا دے سکتے ہیں طالب علم کو، کیونکہ وہ فقراء کی ضمن میں آ گیا. جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ فقیر ہے. اسی طرح بیوہ، اگر بیوہ کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہے، آپ اس کو زکوٰۃ سے مدد نہیں کر سکتے بیوہ ہونے کی وجہ سے. ہاں اگر وہ 7.5 تولے سونا نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، آپ اس کے بیوہ کو فقیر ہونے کی وجہ سے، آپ اس کی مدد، محتاج ہونے کی وجہ سے مدد کر سکیں. اسی طرح یتیم کے اگر لاکھوں روپیہ باپ چھوڑ کے مرا ہو تو پھر یتیم کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکیں گے. تو یہ 8 مصرف اللہ تعالیٰ نے بتائے. اس لیے چونکہ رمضان آنے والا ہے، لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ رمضان میں فرض ادا کریں تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے. اس لیے پہلے سے، رمضان آنے سے پہلے، اور بھی کوئی مہینہ متعین کیا جا سکتا ہے، ربیع الاول بھی مقرر کیا جا سکتا ہے، عید الفطر کا مہینہ بھی مقرر، شوال بھی مقرر کیا جا سکتا ہے. جس مہینے میں آپ صاحب نصاب ہوں اسی مہینے میں شمار کر لیا جائے. میں نوجوان شادی شدہ جوڑوں کو تو بس اوقات یہ کہہ دیتا ہوں، آپ شادی کی تاریخ یاد رکھ لو چاند کے حساب سے، بس وہ جب شادی کا سال گزرے گا زکوٰۃ فرض ہو جائے گی چاند کے حساب سے. اللہ رب العزت ہم سب کو یہ زکوٰۃ کا فریضہ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.